سب سے پہلے بات کریں گے آج 16 جنوری سے شروع ہو رہا ہے انسداد پولیو کی مہم پورے پاکستان میں، اور یقیناً اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی بچہ ہے جس کی عمر 5 سال سے کم ہے تو لازم ہے کہ آپ ان کو پولیو کی ویکسین اور پولیو کے قطرے پلائیں۔ یعنی کوئی بھی قسم کا ابہام اگر آپ کے ذہنوں میں ہے کہ خدا نہ خواستہ اس سے کوئی اور بیماری جنم تو نہیں لیتی، بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں، یہ صرف اور صرف افواہیں ہیں، ان کے اوپر بالکل کان نہ دھریں۔ ہم ان واحد یعنی 2 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ابھی بھی پولیو کا وائرس بچوں پہ اور ہمارے قوم کے مستقبل پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ بات کریں گے افغانستان کی اور پاکستان کی، اور ہم نے مل کر ہی پولیو کا خاتمہ کرنا ہے، پولیو کو شکست دینی ہے تاکہ ہمارا مستقبل با اختیار ہو اور انیبلڈ ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بچہ 5 سال کی عمر سے کم ہے تو ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف ایک دفعہ اس کو قطرے پلانا کافی نہیں ہے، اس کی 5 سال کی عمر تک ہو جانے تک ہر سال جب بھی یہ مہم کا آغاز ہو اور آپ کے گھر پولیو ٹیم پہنچے تو میک شور کہ آپ بچوں کو قطرے پلائیں۔ لیکن اس میں ایک چھوٹی سی آپ کے پاس، یہ تو آپ کی سہولت کے لیے کہ گھر گھر جا کے ہمارے زبردست ہمارے ہیروئک پولیو ورکرز یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں، اگر آپ خود کسی کلینک یا ہسپتال میں جا کے بچوں کو ویکسین لگوانا چاہتے ہیں یا ان کو قطرے پلانا چاہتے ہیں تو اس کا کارڈ ضرور رکھیں تاکہ جب یہ ٹیم آپ کے پاس پہنچے تو ان کے پاس ڈیٹا کی ایکوریسی موجود ہو اور ان کو پتا ہو کہ اس گھر میں موجود بچے بھی انشاءاللہ تعالی پولیو فری رہیں گے۔ سو دس واز اے ویری امپورٹنٹ میسج، پلیز ہمارا اس میں ساتھ دیجئے۔ بہت محنت کرتے ہیں پولیو ورکرز، میلوں چلتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، کئی دفعہ ریفیوزلز کے باوجود دے ڈونٹ گیو اپ، یعنی کئی ایسے گھر بھی ہیں جس کے در پہ ان کو کئی دفعہ دستک دینی پڑتی ہے، کئی دفعہ کنونس کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہار نہیں مانتے۔ اس لیے سلام پیش کرتے ہیں تمام پولیو ورکرز کو اور یقیناً ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والے اداروں کو۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ تمام ہی سیاسی کل یعنی بلدیاتی انتخابات کے وقت نعرہ تھا کراچی سب کا، کراچی فار ایوری ون، لیکن کیا واقعی ہم کراچی کو اون کرتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر تو ہمارا شکوہ کراچی والوں سے ہونا چاہیے، کیونکہ کل کہا جا رہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں ٹھیک ہے جی عوام تھا، کنفیوژن تھا، لیکن صرف ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی 20% کا ٹرن آؤٹ تھا۔ جب آپ خود جمہوری عمل کے اوپر ان زاویوں کے اوپر یقین نہیں رکھیں گے اور پولیٹکس سے ڈسکنیکٹ ہوتے چلے جائیں گے تو پھر ہاؤ ول وی ٹرانسفارم آر سٹی؟ لیکن اس ڈسکنیکشن کی وجہ کیا ہے؟ کیا سب سے نا امید ہو چکے ہیں یا کسی خاص پارٹی کے کال کی وجہ سے بوائیکاٹ کیا تھا؟ اور وہ جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں، لائک پی ٹی آئی کی اگر بالخصوص بات کی جائے تو کل پی ٹی آئی کا ووٹر باہر کیوں نہیں نکلا؟ میں کسی سے ازراہن مذاق کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں تھا کہ سستی کے مارے ہیں یا سردی بہت لگ رہی ہے، یعنی ہمارے یہاں سنڈے کو کیونکہ حلوہ پوری کھانے کا انتظام ہوتا ہے اور بڑا ذوق و شوق سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو حلوہ پوری کی لائنیں لمبی تھیں، پولنگ سٹیشنز کی لائنیں چھوٹی تھیں۔ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ سینئر اینالسٹ اینڈ جرنلسٹ عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ اس کے علاوہ شہزادی رائے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کنٹیسٹ بھی کر رہی تھیں ان الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پھر سندھ حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہر پولیٹیکل جماعت میں ایک ٹرانسجینڈرز کا ونگ ہونا چاہیے، اور پھر ان کی 2 ریزروڈ سیٹس بھی ہیں۔ سو ویل فائنڈ آؤٹ کہ لوگوں کا کیا رد عمل تھا، ان کا کیا ایکسپیرینس رہا۔ تھینک یو سو مچ شہزادی فار بینگ ہے۔ اس کے علاوہ جی امبر دانش بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شی ہیز نیولی انٹرڈ دا فیلڈ آف گیونگ اے پولیٹیکل سوشیو پولیٹیکل انالیسس۔ تھینک یو سو مچ امبر ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ سب سے پہلے اگر عامر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں، لوگوں نے آرام آرام سے اٹھ کر حلوہ پوری کی دکانوں کا رخ کیا، پولنگ سٹیشنز ویران رہے، کیا وجہ تھی آپ کے خیال میں؟ ایک کوئی وجہ نہیں ہوتی، اسی طرح بہت سارے عوامل ہوتے ہیں۔ اس میں یقیناً بوائیکاٹ کی کال تھی، یہ وجہ تھی کہ روز اول سے جو دیکھیں پورا الیکشن کا پروسیس جو ہے متنازع بن گیا ہے کہ جس طرح سے ڈیلیمیٹیشن ہوئی، جس طرح سے ڈی ایم سی اس کو میٹروپولیٹن اس میں شامل کیا گیا، پھر اس کے بعد ایک اوور آل جو انڈیفرنس ہے ہماری، مطلب ہے کہ سیاست کی طرف، اور یہ میں اس میں قصور جو ہے وہ عوام کا نہیں ہے، قصور ہے سیاسی جماعتوں کا کہ جو ڈیلیور نہیں کر سکی، جو لوگوں کو انسپائر نہیں کر پائے، کے پاس کوئی ویژن کی آپ کو کمی نظر آتی ہے جو اپنے آپ کو 21ویں صدی کے کراچی کے پڑھے لکھے لوگوں سے کنیکٹ کر سکیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی اگر وہی لوگوں کو آنا ہے، انہوں نے پہلے سے ہی مطلب ہے بساط ایسی بچھائی ہے تو اس میں ان کی مرضی کے نتائج آئیں گے تو کون آ کے پھر زحمت کرے گا کہ ووٹ ڈالے۔ اب پورا کا پورا اگر یہی ہوا کہ جی کراچی کی سیٹ جو ہے کم کر دی، آپ نے کہیں پہ جو ہے کینڈیڈیٹ وہ جو ہے کانسٹیٹوئنسی 90,000 کی ہے، کہیں پہ 30,000 کی ہے،
یہ تمام ایسی باتیں کہ لوگ جو پڑھا لکھا کراچی آئی تھے وہ کیوں وہ کہے گا میں سو لیکن جاتا ہوں. آپ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ تو کسی شہر کسی قصبے کسی پروونس میں پاکستانیوں کو میسر نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی بڑا سرپرائز دیتی ہے, ایم کیو ایم بڑا سرپرائز دیتی ہے. کراچی کے حوالے سے کل کہا جا رہا تھا کہ جماعت اسلامی ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا سرپرائز دے. تو کیا وجہ ہے کہ کراچی آئٹ اتنا زیادہ بیزار ہو چکا ہے, اتنا زیادہ مایوس ہو چکا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. اس کی وجہ بالکل سامنے کی ہے. کراچی کے سلوک ہوتا ہے کسی اور شہر کے ساتھ نہیں ہوتا. کہیں پر ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شہر کی آبادی کو کم کیا جائے. کہیں پہ نہیں ہوتا کہ جناب اتنی تفریق ہو کہ ایک کانسٹیٹوئنسی 30,000 25,000 پر ہو اور ایک 90,000 پر 80,000 پر ہو. تو جب روز اول سے آپ اتنی زیادہ اس کے ساتھ تفریق رکھیں گے, ڈسکریمنیشن کریں گے کراچی کے ساتھ, تو لوگ پھر نہیں نکلیں گے. کیوں نکلیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ جناب جو جماعتیں کانٹیسٹ ہیں وہ ان کے ساتھ کنیکشن کا مسئلہ ہے, اور یہ کنیکشن کا مسئلہ صرف ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو میں ذمہ دار قرار دوں یا مطلب ایم کیو ایم کو کروں. تمام جماعتوں کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ وہ 21ویں صدی کی کراچی کے لوگوں کو جو ہے اپنی طرف راغب نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس کا جو آپ 20% کی بات کر رہی ہیں اس سے بھی مجھے تو لگ رہا ہے کم ہوا. ابھی جب فائنل ڈیٹا آئے گا, اب اگر یہ پچھلے فرسٹ راؤنڈ کے ڈیٹا کو ملا کر کہہ رہے ہیں تو آئی ڈونٹ نو کہ جس میں آپ کو کینٹونمنٹ بورڈ کے پہلے الیکشن ہو چکے ہیں, یا اگر آپ کو صرف اس کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی لوگ 12 سے 15% کہہ رہے ہیں, کوئی 17% کہہ رہے ہیں, بھی کنسولیڈیٹڈ ہمارے سامنے آیا نہیں ہے. یہ بڑا ایک خطرناک رجحان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے روز اول سے متنازع بن گئے ہیں, سوالیہ نشان ہے, اور ان کو لوگ قبول نہیں کریں گے. ان کے نتیجے میں کراچی میں مزید پولرائزیشن بڑھے گی, لوگوں کا عدم اعتماد بڑھے گا, اور جو دوریاں ہیں وہ خلیج جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. تو اس الیکشن میں کوئی جیتا نہیں ہے. کراچی بالکل صحیح. اچھا, آپ کی بات میں شہزادی کی طرف بھی لے کے جاؤں گی. ہمارے پینل میں موجود ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں. شہزادی, یہ جو پہلے تو ایم کیو ایم کی صرف بات تھی نا کہ وہ بوائے کاٹ کر رہے ہیں, لیکن اس وقت عامر کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایک تو نتائج ڈیلیڈ ہیں. اگر یہ نتائج 2-3 اور دن گزر گئے جیسے فاروق بھائی نے کہا تو تمام ہی پارٹیز کلیم کریں گی کہ میئر ان کا آ رہا ہے. تو اس طرف یعنی جس طرف صورتحال جا رہی ہے ایسا لگتا ہے سب ریجیکٹ کر دیں اس پولز کو. کیا کہیں گی آپ؟ میں اس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ یہ ہماری عوام کی غلطی ہے کہ وہ باہر نہیں آئے, اور دوسرا ہماری جو وفاق کی طرف سے کہا گیا اینڈ میں کہ سیکیورٹی نہیں دی جائے گی, بعد میں رات کو ریجرز کی طرف سے سیکیورٹی دے دی گئی تھی. تو اس سیکیورٹی کی ایک میں واحد ریزن سمجھتی ہوں جو ویلڈ ریزن ہے کہ آپ ووٹرز نہیں نکلے, وچ از ایکسیپٹیبل. لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں ہم باہر نہیں آئیں گے, یہاں پہ ایک عدم دلچسپی. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑی تعداد کراچی کے لوگوں کی ڈسکشن کرتی ہے, اوپن گروپس بنے ہوئے ہیں, اس حساب سے بھی لوگ باہر نہیں آئے. تو میرے خیال سے یہ ہمارا ایک فرض تھا باہر آنا. اور اگر یہ جو لیٹ ہونا ہے الیکشن کا رزلٹ, تو میرے خیال سے الیکشن کمیشن سے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ رزلٹ کو لیٹ نہ کریں, رزلٹ کو اور متنازع نہ کریں. بہت عرصے بعد کراچی میں الیکشن جب ہوئے ہیں, بڑا ایون ٹرانسجینڈر کمیونٹی بہت ایکسائٹیڈ تھی, لیکن میں یہی چاہتی ہوں کہ رزلٹ فوراً آئے تاکہ متنازع نہ ہو, بٹ ہمیں رزلٹ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اس کریٹیکل کنڈیشن میں یہ الیکشنز ہو گئے ہیں تو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس رزلٹ. وہی بات کہ ڈسکرپنسیز تھیں, مشکلات تھیں. امبر, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگوں کے ڈسکنیکشن کی وجہ کیا تھی؟ کل میں نے ایک سوشل میڈیا پہ خود بھی ایک پوسٹ ڈالی کہ جو میرا رستہ تھا, بیکاز بلاک 10 میں میرا پولنگ اسٹیشن پڑا تھا, اور میں نے دیکھا کہ وہاں تک جانے کا جو پورا رستہ ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا, اور وہاں پہ بہت ساری ایک یعنی نام نہیں لینا چاہ رہی تھی میں پھر بھی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے بوتھ پہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ موجود تھے. دے ڈیفینیٹلی بلانگ ٹو دا کانسٹیٹوئنسیز, لیکن ساتھ ساتھ وہ بہت انڈر سرو تھے. یعنی یہ بچے میلے کچیلے کپڑوں میں بغیر جوتے کے وہاں پہ موجود تھے, لیکن اس جمہوری عمل کا حصہ تھے. اینڈ ون ونڈرز کہ کیا ہم ان چیزوں کو تبدیل بھی کرنا چاہتے ہیں؟ اگر لوگ نکلے ہیں تو ان کے ذہنوں میں کیا تھا؟ کیا کراچی آئٹ واقعی مایوس ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے؟ جی السلام علیکم. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. سدرا, کل جب میں بھی باہر نکلی تو مجھے سب جگہ پہ لوگ اپنے معمول کے مطابق کام کرتے ہوئے نظر آئے, ناشتے کرتے ہوئے نظر آئے, لیکن باقی پولنگ اسٹیشنز پہ, پولنگ بوتھس پہ, یہاں تک کہ پولنگ ایجنٹس بھی نہیں تھے, وہ بھی خالی تھے. اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے. جی, کراچی میں کہوں گی پورے پاکستان میں لوکل باڈی الیکشنز کو سیریس نہیں لیا جاتا. آپ کا جو آرٹیکل 7 ہے جس میں اسٹیٹ کی جو ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے
وہ بتاتی ہے کہ 3 ستون ہیں آپ کے اس اسٹیٹ کے، جس میں پہلا ستون جو ہے مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ اور فیڈرل ہے، اس کے بعد دوسرا ستون پروونشل اسمبلی اور پروونشل گورنمنٹ ہے، جو تیسرا ستون ہے وہ لوکل باڈیز ہیں جو ٹیکس امپوز کر سکتی ہیں، جو کہ ظاہر ہے آپ کی مقامی اور بلدیاتی حکومتیں ہیں. تو جو آپ کی مقامی اور بلدیاتی حکومتیں ہیں ان کو پاکستان کے آئین میں صرف 2 لائنر آرٹیکل 140A سے ڈیفائن کر دیا گیا ہے، حالانکہ ایک لمبی لسٹ ہے پارٹ 2 اور پارٹ 3 کی، جس میں ایون پارٹ 4 تک، جس میں بہت ڈیٹیل میں پریزیڈنٹ ان کی پاورز، گورنر ان کی پاورز، پرائم منسٹر اور ان کی جو پوری مجلس شورا پارلیمنٹ ہے ان کے پاس کیا پاورز ہوں گی، کیا اختیارات ہوں گے. اس کے بعد دین کم ٹو پارٹ 4 جس میں پروونشل گورنمنٹ کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا ہے آپ کی جو ان کی جو پوری کیبنٹ ہے اس کی پاورز اور کیا ڈپارٹمنٹس ان کے پاس ہوں گے. لیکن جب تیسرے ستون کی بات آتی ہے تو اس کو صرف بتا دیا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ پہ یہ لازم ہے کہ وہ جو پاورز ہے وہ ڈیوالو کر دے لوکل گورنمنٹ کو، ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل اور فائنینشیل. سطروں پہ محیط اس کی ڈیفینیشن ہے اتنا ہی سطحی اس الیکشن اب یہاں پہ ہر صوبے میں یہ مسئلہ ہے، یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے کہ سندھ حکومت نہیں کرتی، ہر صوبہ نہیں چاہتا، پھر ان کے پاس بچے گا کیا کرنے کے لیے. ظاہر ہے وہ انفراسٹرکچر پہ کام کرتے ہیں، کچھ دکھانے کے لیے ان کے پاس ہوتا ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ لوکل باڈیز اور گراس روٹ تک کوئی کام ہو سکے. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا ہے، کیونکہ کراچی کا مینڈیٹ جو ہے وہ پروونشل جو گورنمنٹ آتی ہے سندھ میں اس کو نہیں جاتا، اور پھر وہاں ساری پاورز ان کے پاس ہوتی ہیں. آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں جو بڑی اہم ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو پروونشل اٹانومی بھی یا پروونشل پاورز بھی اتنی ڈیٹیل میں ڈیفائن ہوئی، میرے خیال میں اس میں بہت بڑا حصہ 18ویں ترمیم کا تھا. تبھی کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد دس پروسیس یعنی گراس روٹ لیول تک ڈیولوشن آف پاور کو اگر آپ نے لے کے جانا ہے وہ وہاں پہ رک گیا، وہاں پہ رکاوٹ آئی. اگر آئین میں ایک جو پارٹ 4 ہے اس میں چیپٹر 4 بھی ڈالا جائے جہاں پر آپ میئر اس کے انڈر کون سے ڈپارٹمنٹس آئیں گے ان کو ڈیفائن کرنا، تاکہ پھر کوئی بھی صوبائی حکومت جو ہے وہ کوئی بھی لوکل باڈی ایکٹ پاس کر کے اس سے وہ پاورز لے نہ سکے. اب کراچی کی عوام کو پتہ ہے، وہ اتنے ایجوکیٹڈ ضرور ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جو میئر آئے گا ایک تو وہ 30% کراچی پر اس کی جو اتھارٹی ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان مفروضوں پہ بھی ہم بڑی بات عامر کے پاس میں یہ لے کے جاؤں گی، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کی آواز تھوڑی سی میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے. جی فرمائیے کیا کہیں گے. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیا نام ہے، یہ تو بہت یعنی الیکشن جو ہوا جیسے بھی ہوا بہت ہی اچھا ہو گیا میرے خیال میں، صحیح اس لحاظ سے کہ کیا نام وہ اس نے کوئی کام نہیں کیا. بس میں I'm so sorry آپ کی آواز بہت زیادہ ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے، لیکن we are going to take a short break. بریک سے واپس آتے ہیں تو عامر کے پاس یہ لے کے جاؤں گی کہ دیکھیں ایک تو آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے where all powers are defined. بالکل صحیح بات ہے، اس کے اوپر لا میکرز کو مل کر کام کرنا ہے کہ لوکل باڈیز کا اصل ان کا رول کیا ہے، ان کی پاورز کا احاطہ کیا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم کب تک اس مفروضے کے پیچھے بھی چھپتے رہیں گے. آل دا ٹائم میئرز ہیو کم انٹو سٹیز، وہ بھی یہی کہتے رہتے کہ جی ہم با اختیار نہیں ہیں. کیا واقعی ان کے اختیارات اتنے کم ہیں یا اس ریزن کے پیچھے بھی اتنا چھپا گیا ہے کہ اب عوام آپ سے بیزار آ چکی ہے. پاکستان آج کے دن کا سب سے بیسٹ کویسچن ہے جو آپ نے اپنے ہر دوست سے، ہر ذی شعور انسان سے پوچھنا ہے جو کراچی میں رہتا ہے. شو می یور تھم، کیا آپ نے ووٹ کیا ہے یا نہیں ووٹ کیا؟ اور اگر آپ نے ووٹ نہیں کیا تو باقی ساری باتیں اپنی جگہ کہ آپ کہیں کہ جی سسٹم کی خرابی ہے، فلانا نہیں ہے، واٹ از یور رول. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں اور یہ میں نے اگزامپل آپ کو پہلے بھی دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آگ میں ڈال رہا تھا اور ایک بہت بڑی آگ لگائی گئی تھی تو ایک چھوٹی سی چڑیا اپنی چونچ میں 2 قطرے پانی لے جا کر اس کو بجھانے کی کوشش کرتی ہے. اینڈ پیپل ول اس کے پاس زبان تھی، دا اسٹوری گوز کہ اس سے پوچھا گیا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ اپنے اتنے سے کنٹریبیوشن سے یو ول بی ایبل ٹو پٹ دس فائر آؤٹ. تو اس نے کہا جب مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کا رول کیا تھا، ڈڈ یو ٹیک پرسنل اکاؤنٹیبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی، تو آئی وانٹ ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ. تو یہ سوال آپ اپنے آپ سے ضرور کیجئے، اپنے ضمیر سے ضرور کیجئے. دوسروں کو برا بھلا کہنے یا انکمپیٹنٹ کہنے سے پہلے ڈیڈ یو پلے یور پارٹ. اب ہم شو میں ویلکم کریں گے فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، لیکن سب کا خیال یہ ہے کہ کل ان کا ووٹر باہر نہیں نکلا. تو پہلا سوال فردوس صاحب آپ سے میرا یہی ہوگا کہ پی ٹی آئی کا کل ووٹر ٹرن آؤٹ کم کیوں تھا؟ کس طرح یہ کنفیوژن کی وجہ سے، سیکیورٹی کے خدشات
کیا وجہ تھی کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں باہر نہیں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جو آپ کا سوال ہے جی پہلا سوال تو وہ دیکھیں میرے لحاظ سے جس قسم سے یہ پورا پروسیس چل رہا ہے جی. لوکل باڈیز کا پچھلے 5 سال 6 سال ہو گئے. پہلے 4 سال وسیم اختر صاحب ہر روز آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں بے اختیار حکومت بے اختیار حکومت. جی یہ بے اختیار حکومت نے جو ہے اس لوکل باڈیز کے اندر انٹرسٹ کم کرتا چلی جا رہی ہے. جب کوئی مسئلہ کوئی بھی شہر کراچی کا اٹھتا ہے کہ جی پانی کا مسئلہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ کس کے پاس؟ صوبائی حکومت کے پاس. ناجائز بلڈنگ ہے گرتی ہوئی بلڈنگ ہے کنٹرول کس کے پاس؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پروونشل گورنمنٹ کے پاس. بسیں شہر میں نہیں چل رہی مسئلہ کس کا؟ پروونشل گورنمنٹ کے پاس. اچھا جی کوڑا نہیں اٹھ رہا تو جی سندھ سالڈ ویسٹ کس کے پاس؟ پروونشل گورنمنٹ کے پاس. تو لوگ اس الیکشن میں ووٹ دینے کس چیز کے لیے نکلیں گے؟ نہ صفائی نہ بسیں نہ پانی نہ سیوریج نہ اسٹریٹ لائٹس. تو لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے کیا؟ ایک فضول کا خرچہ ہے. اور یہ جو ووٹ کا ریفلیکشن ہے جی دس از دیٹ. جب تک آپ ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ نظام نہیں لائیں گے ان الیکشن میں ایسے ہی رزلٹ آئے گا. فردوس صاحب بگیسٹ لرننگ سب سے بڑی لرننگ کل کے پورے اس کی کیا تھی؟ بیکاز مختلف ایم پی اے سے اور آپ کی تنظیم کے لوگوں سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی 2018 کے الیکشنز کے بعد اور مرحوم عامر لیاقت صاحب کی سیٹ کے اوپر جب الیکشنز ہوئے بہت کچھ سیکھا ہے اسٹریٹجی بنائی ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ اس وقت تو اندرون سندھ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ سویپ کریں گے. خرم شیخ زمان صاحب جو کہ میئر کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے بھی ایسے دعوے کیے تھے. واٹ ہیپنڈ؟ کل ہوا کیا؟ دیکھیں 2-3 مختلف چیزوں کی ایک ساتھ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر الیکشن میں ہر پارٹی کو بھرپور طریقے سے حصہ لینا چاہیے اور ہر الیکشن پچھلے الیکشن سے فرق ہوتا ہے. صحیح. تو ہر الیکشن میں لرننگ ہوگی. ٹھیک ہے اس میں تو کوئی نہیں ہے. اور میں تو ان سرچ آف ایکسلنس ہوں. جب تک میرے اوپوننٹ کے پاس ایک سیٹ بھی ہے میرے پاس کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہے. صحیح. تو یہ کہنا تو وہ نہیں ہے. جو مین چیز ہے جو اب عوام کو سمجھانے کے پاکستان تحریک انصاف جس اسٹرگل میں آج ہے اس کا اندازہ پاکستان کو ہے بھی اور نہیں بھی ہے. دیکھیں اسی شہر کے اندر ابھی پچھلے ماہ تقریباً 3 الیکشن ہوئے. جی کیا رزلٹ آیا تھا؟ سب کو پی ٹی آئی نے سویپ کیا ہے. اتنی جلدی موڈ چینج ہو گیا؟ نہیں ہوا. پاسبل نہیں ہے. کوئی اسمال سیمپل سائز نہیں تھا. لاکھوں کا سیمپل سائز ہے جس نے ووٹ دیا ان 3 الیکشن. تو آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ پری پول ریگنگ ہوئی ہے؟ نہیں پری پول بھی ہو رہی ہے پوسٹ پول بھی ہو رہی ہے دونوں ہو رہی ہے. میں تو پری پول کی ریگنگ کی تو میں مثال دے رہا ہوں نا. 4 دفعہ کوئی الیکشن پوسٹ پون ہو گیا اس کے اندر کینڈیڈیٹس کا بھرگس نکل گیا. صحیح. ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے کیمپ لگانے کے پیسے نہیں تھے. کتنی دفعہ ووٹر کو ووٹر پرچی بھیجے کہ تمہارا ووٹ کدھر ہے. ووٹر لسٹ کے اندر 15% شفٹ ہے 2018 کے. اس سے کیسے ممکن ہو گیا 15% شفٹ؟ اچھا یہ ساری بات میں عامر آپ کی طرف بھی لے کے جانا چاہوں گی. all these reasons stay. لیکن شہزادی اگر آپ مجھے بتائیں تمام جماعتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آخری منٹ تک تیار تھی. انہوں نے کہا کہ جب ہوگا الیکشن ویل کم فارورڈ. دوسرے پارٹیز نے یہ والے مسائل کو فیس کیا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی صرف اور صرف عمران خان صاحب کے کرزما پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی ان دا لاسٹ فیو آورز لاسٹ 1 ویک؟ کیونکہ ہم صرف ان کی طرف سے بیان دے رہے تھے ان کی طرف سے لوگوں کو ایک میسج جا رہا تھا بٹ ادر دین دیٹ گراؤنڈ پہ بہت ساری چیزیں مسنگ تھیں. بالکل کافی سارے لوگوں کا یہی سمجھنا تھا کہ جو عمران خان کی پرسنالٹی اس وجہ سے ووٹ آ جائے گا. اور جو پہلے انہوں نے ذکر کیا جو پہلے کلین سویپ کا یہ ذکر کر رہے ہیں تو اس پہ سمپتھی ووٹ تھا. وہ ایک عمران خان کا سمپتھی ووٹ تھا. ایک جو سوشل میڈیا کیمپینز عمران خان کی تھی وہ اس کا نتیجہ تھا. وہ ایک سمپتھی ووٹ تھا. بٹ آبویسلی ٹائم کے ساتھ کراچی نوز کے پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی کراچی کا ایک پیکج نہیں آیا. بہت سارے وعدے کیے گئے تھے کراچی کے لیے یہ ہوگا کراچی کے لیے وہ ہوگا. اور دوسرا میں اپنے خواجہ سراؤں کی باقی پارٹیز میں بھی جو گئے ہیں ان سے بھی رابطے میں ہوں تاکہ میں چاہتی ہوں کہ سیاسی عمل ہماری کمیونٹی میں بھی جاری رہے. پی ٹی آئی نے
स्टार्ट में मीटिंग्स की, बट इस इलेक्शन में उन्होंने एक दफ़ा भी ख्वाजा सलाम से मीटिंग ही नहीं की, इवन रिस्पॉन्ड ही नहीं किया. कम्युनिटी ने कांटेक्ट किया बट दे डिडंट रिस्पॉन्ड. आई डोंट नो व्हाई पीटीआई ने बिल्कुल भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया है. बट कबल अज वक्त ये कह देना कि धांधली हुई है या ऐसी चीज़ें हुई हैं, नहीं, हमें वेट करना चाहिए. जिस कंडीशन में ये इलेक्शंस हुए हैं, समटाइम्स जो गवर्नमेंट होती है वो MQM को भी देख रही थी, वो जमात इस्लामी को भी देख रही थी. इन्हीं का कहना था सबका कि भाई इलेक्शंस करवाएं. इलेक्शंस हो गए, तो अब उसमें जो हर्डल्स आई हैं हमें उसे फेस करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए और इस जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना चाहिए इस हिसाब से, ताकि हम कराची के लिए कुछ अब अच्छा काम करें. फाइनली कोई पैकेज तो आए. अब बिल्कुल सही. अच्छा, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जमात इस्लामी विल गिव अ सरप्राइज एंड दे हैव परफॉर्म्ड रिलेटिवली बेटर. ये कैसे हुआ, इस पे भी मजीद बात करेंगे. कॉलर हमारे साथ हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, वालेकुम सलाम. जी मैम, क्या कहेंगी? जी, मेरा फिरदौस साहब से सवाल है कि उनको नहीं लगता कि पीटीआई ने कराची को बिल्कुल छोड़ दिया? कराची को जब ये फ्लडिंग हुई, सारी रेन की फ्लडिंग, 11 अरब का वादा, ये सब कुछ कराची के लिए पीटीआई ने कुछ डिलीवर करके नहीं दिया, डिस्पाइट के कराची ने ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया पीटीआई को. अच्छा मैम, लेकिन ये गुफ्तगू तो थोड़ी देर पहले भी हो रही थी और फिरदौस साहब ने कहा कि लिटमस टेस्ट अगर हम लेते हैं, खान साहब जब भी कराची आए एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला. फिर अभी हम बात कर रहे थे मरहूम आमिर लियाकत साहब की सीट के ऊपर, तब भी एक बड़े मार्जिन से पीटीआई जीती. तो चंद माह के अंदर ऐसा पीटीआई ने क्या किया कि मूड बदल गया आपके ख्याल में? ये लग रहा है कि ये लोकल इलेक्शन थे जिसपे कराची वालों को कराची के लिए डिसाइड करना था रादर देन के लार्जर उस पे. तो मेरा ख्याल है कि कराची ने अपने लिए ये वोट दिया है जमात को. बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया. मैं ये सवाल आपका फिरदौस साहब की तरफ ले. फिरदौस साहब, उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर पीटीआई की स्ट्रगल का लोगों को इदराक है और शायद साथ हैं, लेकिन कराची के सतह पे उनको लगता है कि शायद पीटीआई परफॉर्म नहीं कर पाएगी. जी देखिए, मैं 3, 4, 5 चीजें बता देता हूँ. जी, पहली चीज, इस शहर की जरूरत थी अमन. ये शहर में अमन नहीं था. 2018 से पहले जिस जमात की डोमिनेशन थी जी, उसकी बाक़ियात अभी भी है, लेकिन जो अल्ताफ़ हुसैन है उनको आखिरी धक्का दे के और फिर ये पिछले 4 साल कोई चुटकी बजा के हड़ताल नहीं हुई. ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है. कोई भत्ते की कहानी सियासी पार्टी की नहीं आई कि हमारे किसी एक इलाके में कि पीपल्स पीटीआई वाले जो हैं वो भत्ता ले रहे हैं. फिरदौस साहब, कतई कलामी की माफ़ी चाहूंगी, लेकिन फॉर्मर गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने कल कहा कि 70% आप लोग वोट स्वीप कर रहे हैं, अगर नहीं तो आप कराची बंद करने की ताकत रखते हैं. ये तो हम उसी तरफ जा रहे हैं. मैं नहीं, देखिए, ताकत रखना और ताकत का इस्तेमाल करना 2 फर्क चीज़ है. ताकत इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे वो नहीं है. हाँ, ताकत रखते हैं, बट जरूरी नहीं है कि मैं ताकत रखता हूँ कि किसी को भी चपेड़े मार दूं. आपने कल मेरी ताकत का मुजाहिरा तो वैसे ही देख चुकी है. तो With one finger you were able to unseal the boxes. जी, तो वो मेरे पास तो बहुत ताकत है, लेकिन क्या मैं हर जगह वो इस्तेमाल करूंगा? नहीं करूंगा. तो ताकत कम है. फिर खातून ने, जो आपकी कॉलर है, उन्होंने एक सवाल पूछा 1100 अरब. ये कराची इस दफा बहुत ज्यादा बारिश हुई पिछले 20 के मुकाबले में. कराची उतना डूबा क्यों नहीं? बकौल बिलावल के ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है. वो ज़्यादा पानी बह कैसे गया? इसे कि नालों की सफाई 4 बड़े की हमने की. 135 अरब में से 55 अरब रुपए निकल के वो नाले चौड़े भी किए गए, दीवारें भी बनाई गई, उसकी दोनों तरफ सड़कें बनाई जा रही है. दूसरी, ग्रीन लाइन बस सर्विस जो कि नवाज शरीफ ने 2015 में शुरू की थी, उसका जितना काम बाकी था जो सिंध हुकूमत ने करना था वो सिंध हुकूमत ने नहीं किया, वो वफाक ने किया. वो मंसूबा मुकम्मल कराया. फिर उसके बाद जो है कराची सर्कुलर रेलवे, और सबसे बड़ा मंसूबा जो 2007 से लेके 2020 तक सिंध गवर्नमेंट ने बंद करके रखा था कि 4 के पानी का, उसको रीडिजाइन करवाया, रीटेंडर कराया और उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कराई. आपकी बात सुन के लगता है इन हाइंडसाइट एक ये भी गलती है कि मीडिया स्ट्रैटेजी शायद फ्लॉट थी. ये तमाम काम आपने किए, इश्तिहार नहीं चलाया आपने इसका. हाँ, ये बात, इश्तिहार नहीं चलाया आपने. अच्छा,
جو کراچی سب کا اشتہار چل رہا ہے ہاں جی. اس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے آپ اسی شہر میں رہتی ہیں؟ نہیں مجھے نہیں کہ میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گی. جب میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں آپ نہیں کر آپ نے سکتی. اشتہار نہیں چلایا تو یہ ایک بہت بڑا خلا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں. اچھا ہم نے اشتہار چلایا, ہم نے اشتہار کس کس نے چلایا؟ پیپلز پارٹی نے کراچی سب کا, اور دوسرا اشتہار جو جماعت اسلامی نے آج تک کبھی ٹی وی پہ نہیں چلایا, ان کے پاس بھی دولت آنی شروع ہو گئی. اچھا یہ انٹرسٹنگ بات ہے, اس پہ بات کریں گے. اور بالکل شروعات میں ہم نے یہ بات ضرور کی تھی کہ ای سی پی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. آپ کے الیکشن سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے اس میں تمام کیمپیننگ, اشتہارات, جلسے جلوس بند ہو جاتے ہیں, لیکن اس دفعہ تو ہم جو الیکشنز کی کوریج تھے اس کے بیچ میں بھی اشتہارات دیکھ رہے تھے. اس پہ